میری سوتیلی ماں نے مجھ سے ایسا بدلہ لیا کہ میرا دل میرے نن کے لڑکے پر آ گیا۔ السلام علیکم مائی ٹو فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ میں ٹھیک ہوں۔ میرے پیدائش کے ٹائم ہی میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا، تو میرے باپ نے مجھے منحوس قرار کر دیا تھا اور وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی دوسری شادی کر لی اور مجھے اس سوتیلی ماں کی گود میں ڈال دیا۔ سوتیلی ماں کب اپنی ہوتی ہے؟ سوتیلی تو سوتیلی ہی ہوتی ہے۔ جیسے تیسے میری پرورش ہوتی چلی گئی اور میں بڑی ہو گئی۔ میرے سوتیلے بہن بھائی بھی ہوئے۔ میری سوتیلی ماں انہیں کھانا پیٹ بھر کے دیتی اور میں منہ دیکھتی رہ جاتی۔ پورا گھر کا کام کرتی اور آدھا پیٹ کھانا ملتا، پھر بھی میں شکر کرتی اور سوچتی کہ نہیں، کبھی تو اللہ وقت بدلے گا میرا اور مجھے بھرپور کھانا ملے گا۔ باپ میری شکل نہیں دیکھتے تھے، جب وہ آتے تھے تو مجھے اندر کر دیا جاتا تھا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میں منحوس ہوں۔ ان کی بھی محبت کی شادی ہوئی ہوئی تھی اور میری ماں سے وہ بہت پیار کرتے تھے۔ یہ نہیں پتہ تھا کہ میں پیدا ہوں گی اور میری ماں چل بسے گی۔ جاتے وقت میری ماں خود تو چلی گئی پر مجھے یہاں پر چھوڑ گئی۔ میں پرورش پاتی رہی، جس طریقے سے بھی وقت گزرتا چلا گیا۔ میں جوان ہو گئی۔ 15 سال کی جب میری عمر ہوئی تو میری ماں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ بس اب اس کی شادی کر دو، نہیں تو یہ بھاگ جائے گی۔ میرے سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ میں تو گھر میں ہی رہتی تھی، بھاگنا کیا ہے، دوڑنا کیا ہے مجھے نہیں پتہ تھا۔ نہ میں نے کبھی اسکول دیکھا تھا، نہ مکتب دیکھا تھا۔ میں ان پڑھ تھی بالکل۔ مجھے یہاں تک کہ مجھے ٹائم بھی دیکھنا نہیں آتا تھا۔ میری شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ مجھے نہیں پتہ کس سے میری شادی ہو رہی ہے۔ میری ماں کا ایک دور کا بھائی تھا اور اس کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں دوسری بیوی تھی۔ مجھے بھی یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ میری کس سے شادی کر رہے ہیں، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، کون نہیں، مجھے نہیں پتہ۔ خیر میری شادی ہو گئی۔ شادی ہو کر کے میرے بداگی کری اور جو میری نند تھی وہ مجھے بدا کر کے لے گئی کیونکہ اس کی بھی ماں نہیں تھی۔ میں اپنی سسرال پہنچی تو سسرال میری نند کا گھر تھا۔ مجھے وہاں پر اتارا گیا۔ میں نے جب اپنے شوہر کو پہلی بار دیکھا تو میں دیکھتی رہ گئی کہ کہاں میں بچی سی، کہاں یہ اچھا خاصا پکا آدمی تھا۔ ویسے بھی اس کی عمر چہرے سے زیادہ بیاں کر رہی تھی۔ میں نے زندگی میں یہ سوچا، صبر اور شکر، اللہ نے جو لکھا تھا قسمت میں ہو گیا، کوئی بات نہیں، زندگی ایسے ہی گزر جائے گی۔ پر میرا دل اس سے بالکل خوش نہیں تھا۔ میں نے اس کے کبھی سوچا بھی نہیں تھا خواب میں بھی کہ ایسا آدمی میرے پلے پڑے گا جس کے داڑھی اور بال دونوں ہی سفید تھے اور مزاج سے بھی وہ بہت زیادہ سخت تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مجھے روکتا ٹوکتا، میرے اندر کمیاں دیکھتا، ہر وقت مجھے ڈانٹتا، کبھی کبھی تو مار بھی دیتا۔ وہ میرے چہرے پہ زیادہ مارا کرتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا تیرا چہرہ مجھے بگاڑنا ہے، تو خوبصورت بہت ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تیرا دل کسی اور پہ آ جائے یا کسی اور کا دل تجھ پہ آ جائے۔ میں سہمی رہتی۔ شادی کے بعد نہ تو کبھی میری ماں آئی، باپ کا تو آنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ مجھے بہت ڈر لگا کرتا اس سے۔ میں اپنی نند سے کہا کرتی تو میری نند کہتی اس کی تو عادت ہی ایسی ہے، یہ کچھ نہیں کرے گا۔ وہ جب بھی میرے چہرے پہ مارتا کہیں نہ کہیں نشان پڑ جاتا۔ میرا رنگ بہت زیادہ صاف تھا۔ خوبصورتی کی وجہ سے ہر کوئی مجھے دیکھنے آتا اور یہ کی بات کہتا کہ لنگور کے منہ میں انگور کا دانہ ڈال دیا کسی نے، اور یہ بات اس کو بہت کھلتی۔ جب بھی وہ کہتا مجھے دیکھتا اور وہ یہی کہتا کہ ایک دن تیرا چہرہ ضرور بگاڑوں گا۔ وہ شروع سے ہی جلاد تھا، اس نے پہلے بھی اپنی بیوی کو اسی طریقے سے مارا تھا۔ مجھ سے لوگ آ کر کہتے تو مجھے یقین نہیں آتا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میں سمجھ گئی تھی کہ اس نے اپنی پہلی بیوی کو ایسے ہی مارا ہوگا۔ ایک دن اس نے غصے میں مجھ سے کہا کہ تیرا وہ حشر کروں گا جو میں نے پہلی والی کا بھی نہیں کرا تھا۔ میں اتنی خوف زدہ ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا تم نے اس کے ساتھ کیا کرا تھا؟ اس نے کہا کہ یہ تو وقت بتائے گا میں نے اس کے ساتھ کیا کرا تھا، جس وقت تیرے ساتھ کروں گا جب تجھے پتہ چلے گا۔ اکثر وہ مجھے چہرے کے اوپر تھپڑ مارتا تو اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، وہ میرے چہرے پہ لگتی اور کہیں نہ کہیں سے کٹ لگ جاتا۔ وہ انگوٹھی بڑی دھاردار تھی۔ میں بہت گھبرائی رہا کرتی تھی اور ڈری رہتی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ اچانک ہی میری نند کا جو لڑکا تھا سعودی میں، وہ آ گیا۔ میں اس کو دیکھتی اور وہ مجھے دیکھتا، لیکن وہ مجھے ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا کہ مامی آپ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کا ماموں جلاد ہے۔
پھر میرے شوہر نے کہا کہ اب یہ آ گیا ہے، اب میں دوسرا کمرہ لیتا ہوں، وہاں رہیں گے، نہیں تو اس کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ وہ اسے بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ میرے دماغ میں نہیں آتا تھا کہ یہ مجھے کیوں اس طریقے سے الزام لگاتا ہے، میں تو اس کے ساتھ اچھے سے رہ رہی ہوں۔ میرے لیے ایک کمرہ الگ لے لیا گیا، 3 کمرے چھوڑ کے وہ ایک کمرہ لیا اور اس میں مجھے وہ رکھنے لگا۔ کھانا وغیرہ میرا ننکے یہیں پر تھا، سونے کے لیے میں وہاں جایا کرتی تھی اور وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ اس کا جو وحشت تھی اس کی زیادہ بڑھتی چلی گئی۔ دن سے دن یہ مجھ پہ زیادہ شک کرنے لگا اور شک کے آگ میں جلنے لگی۔ اب میرے دل کے اندر ایک غداری سی آ گئی کہ میں نے سوچا جب یہ مجھ پہ شک کرتا ہی ہے تو کیوں نہ یہ بات میں حقیقت کر کے دکھاؤں گی اسے ایک دن۔ میرا دماغ بہت چھوٹا تھا، مجھے نہیں پتہ تھا کہ اگر یہ شک کر رہا ہے تو میں کیوں غلط قدم اٹھاؤں۔ بس میرا ننکا لڑکا جب بھی کمرے میں آتا میں اسے دیکھتی، وہ مجھے دیکھتا، وہ مجھ پہ ہمدردی کرا کرتا تھا، لیکن میں اس سے یہ کہا کرتی کہ تمہارا ماموں مجھ پہ بہت شک کرتا ہے، وہ خاص کر کے تم سے مجھے شک کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں پتہ نہیں کون سی نظروں سے دیکھتی ہوں۔ اس نے کہا کہ ہاں مامی وہ صحیح کہتے ہیں، آپ کی نظروں کے اندر کچھ ایسی چیز ہے کہ میں بھی دیکھتا ہوں اور مجھے آپ بہت پسند ہو۔ بس اس کا اتنا کہنا تھا کہ پھر ہم دونوں ایک ہو گئے۔ میں اب چپکے اس سے ملنے لگی، میرا دل اس پر آ گیا، اس کا دل مجھ پر آ گیا تھا۔ مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ وہ میری بات جانتا تھا، وہ بھی خوبصورت تھا، میں بھی حسین تھی، اور بس ہم چپکے ملتے۔ باہر میرے جانے کا تو موقع نہیں ملتا تھا، میں کسی نہ کسی بہانے سے اپنے کمرے میں جاتی اور وہ وہیں آ جاتا۔ اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا اور اسی بیچ میں پریگننٹ ہو گئی۔ جب میں پریگننٹ ہوئی تو اس لڑکے نے مجھ سے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ میں نے اس سے بتایا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اب کیا کریں؟ میں نے کہا تم پہ تو کوئی شک نہیں کرے گا کیونکہ میرے ہسبینڈ بھی یہاں ہیں اور ہم دونوں کے بیچ میں جو بھی ہے وہ تمہارے اور میرے بیچ میں رہے گا۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں آگے کیسے ہوتا ہے، نہیں تو پھر ایک دن ہم دونوں یہاں سے کہیں چلے جائیں گے، اتنی دور جائیں گے کہ ماموں ہمیں ڈھونڈ ہی نہ پائے۔ میں بس اسی بھروسے پہ تھی اور وقت گزرتا چلا گیا۔ 9 مہینے نکل گئے اب میری پریگننسی کو اور میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ جب میرا بیٹا ہوا تو وہ بہت خوش تھا، میرے ہسبینڈ بھی بہت خوش تھے۔ یہ تو مجھے پتہ تھا کہ یہ بچہ کس کا ہے، لیکن مجھے نام تو اپنے ہسبینڈ کا دینا تھا۔ وہ لڑکا ہمیشہ ایک ہی بات کہتا کہ یہ بچہ میرا ہے اور تم بھی میری ہو، میں تمہیں کہیں دور لے جاؤں گا۔ اسی آس امید میں ہم زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک سے ہی نا اس لڑکے کی طبیعت خراب ہوئی۔ اس کے بہت تیز درد اٹھا پیٹ کے اندر۔ ہم نے سوچا کہ شاید گیس کا ہو یا کسی اور مرض کا ہو، اسے ڈاکٹر کے لے کے گئے۔ جب ڈاکٹر کے یہاں لے کر گئے تو ڈاکٹر نے اس کے چیک اپ وغیرہ کرے اور بتایا کہ اسے کینسر ہے۔ یہ سننا تھا کہ میری تو زندگی ہی ہل کے جا پڑی۔ کیا میں نے سوچا تھا کیا ہوا؟ آخری اسٹیج پہ وہ لڑکا تھا اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک زندگی کا یہ سہارا ملا تھا جس کے سہارے میں زندگی کاٹ رہی تھی، اب یہ بھی اوپر والا لے لے گا۔ وہ لڑکا نے اس لڑکے کو جب پتہ چلا وہ بہت رویا اور اس نے کہا میرا تمہارا ساتھ بس یہیں تک کا تھا، اب سفر آگے کا تمہیں اکیلے ہی کاٹنا ہے، لیکن میری نشانی تمہارے پاس ہے۔ میں نے کہا تم تو چلے جاؤ گے لیکن اس جلاد سے مجھے کون نجات دے گا؟ میں نے بہت حسین سپنے دیکھے تھے کہ وہ مجھے اس جنجال سے نکال کے لے جائے گا اور اپنی ایک الگ دنیا بنائے گا، میں اور وہ وہاں بہت خوش ہو کے رہیں گے، اپنا بچہ بھی میں ساتھ لے جاؤں گی۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ زندگی ہمارے ساتھ یہ کھیل کھیلے گی۔ جس وقت اس کا آخری اسٹیج تھا تو میری نند بہت رویا کرتی تھی اور یہ دعا کرتی تھی کسی طریقے سے یہ بچ جائے۔ وہ ہاسپٹل میں تھا اور میں ہاسپٹل جانا چاہ رہی تھی لیکن مجھے جانے نہیں دے رہے تھے۔ میں نے اپنی نند کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا ایک بار باجی مجھے بھی دکھا لاؤ، میں بھی آخری بار دیکھنا چاہتی ہوں۔ شاید میری نند کو مجھ پر شک تھا یا کیا تھا پتہ نہیں، کہا چل میں تجھے آج دکھا کے ہی لے آتی ہوں۔ بس وہ مجھے چپ چاپ سے ہاسپٹل لے گئی اور وہاں جا کر میں نے جب دیکھا اس کی نظریں گیٹ کی طرف تھی، جیسے ہی میں گئی اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں اسے دیکھ کر کے بہت روئی اور روتے روتے بس میری ہٹکیں بن گئی۔ تھوڑی دیر میں اس کی پلس تیز تیز چلنے لگی، اس نے کچھ گنگنایا اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ ڈاکٹر آئے، ڈاکٹر نے آ کر کہا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ بس اس کا وہ اور میرا اس کا آخری وقت وہیں تک کا ہم دونوں کا ساتھ تھا۔ میں روتے روتے گھر تلک آ گئی اور گھر آنے کے بعد بے جان ہو کے لٹ گئی کہ اب زندگی پھر اسی موڑ پر پہنچ گئی جہاں سے چلی تھی۔
ایک سہارا ملا تھا زندگی گزارنے کے لیے، وہ بھی اللہ نے لے لیا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب غلط ہے، حرام ہے، پر ہم جیسی عورتیں اور کیا کر سکتی ہیں؟ باہر کی دنیا میں ہمارے لیے جگہ نہیں ہے، گھر میں ہمارے لیے جگہ نہیں ہے۔ گھر کے اندر ہمیشہ سے ایک وحشت اور ایک ڈر پنپتا رہتا ہے، کب وہ مجھے مار دے گا کچھ پتہ نہیں۔ بچے کی خاطر زندگی گزر رہی ہے، پر گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک ڈر میرے دل کے اندر ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ ہسبینڈ کو شاید ظلم کرنے کا شوق ہے یا پیدائشی وہ ظالم ہے، کیونکہ وہ ایک پل بھی مجھے سکون سے نہیں رہنے دیتے، یہاں تک کہ یہ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ 10 سال کا میرا بیٹا ہو گیا ہے، لیکن اس کی وحشت آج بھی وہی ہے۔ سوتیلی ماں نے میری زندگی حرام کر دی، میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ایک تو ایسے آدمی سے میری شادی کری کہ وہ میری عمر سے دگنا تھا، اور دوسرے کہ وہ ایک ظالم تھا۔ ظالم کے ہاتھوں مجھے باندھ دیا گیا۔ آج تک میرے باپ نے مجھے کبھی پلٹ کے نہیں پوچھا میں کہاں ہوں، کیسی ہوں، نہ ہی میری ماں نے پوچھا۔ وقت تو میرے ساتھ کھیل کر کے چلا گیا، اس کی یادیں میرے ساتھ ہیں۔ ایک سہارا ملا تھا جس کے سہارے میں زندگی کاٹ رہی تھی، اب تو وہ بھی نہیں رہا، بس وہ بچہ ہے میرے ساتھ اور